اور یہ پرفتن دور ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ مسلمانوں غور و فکر کرو، ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، بچو، اور اس وقت سے بچو کہ جب تمہیں اسلام کا نام نہ کوئی لینے دے۔ اگر اسی طرح سے آپ نے سست رویہ رکھا نمازوں کے متعلق، جمعے کے متعلق، دین کے متعلق، محافل میلاد کے متعلق، قرآن کا علم حاصل کرنے کے متعلق، تو یاد رکھو پھر برا وقت قریب ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے التماس ہے، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستگی کرائیں، حدیث مبارکہ کے ساتھ وابستگی کرائیں، ورنہ یہ آگ کا سمندر آپ کو جلا کے راکھ کر دے گا اور آپ کی خاک بھی نہیں ملے گی، آپ کی خاک بھی نہیں ملے گی۔ قرآن پاک سے میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ حضور کی رحمت للعالمین ہے کہ آج ہم انسانوں کی شکلیں لے کے پھر رہے ہیں، ورنہ بنی اسرائیل میں جب اتنے برے فعل امتوں میں پائے جاتے تھے تو شکلیں بگاڑ دی جاتی تھی، نسلیں تبدیل ہو جاتی تھی۔ یہ حضور کی رحمت للعالمین ہے کہ آج کیونکہ حضور رحمت للعالمین ہے، پورے عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے حضور رب کی رحمت ہے، اور رحمت للمومنین نہیں، حضور سب کے لیے رحمت ہے۔ ورنہ دیکھیں فرانس کے اندر، ڈنمارک کے اندر، یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخیاں کی گئی اور کی جا رہی ہیں، آئے روز قرآن پاک جلانے کی پروگرام ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس نبی کا ذکر سننے کے لیے وقت نہیں، ہم محفل میلاد کراتے ہیں، جب تک پوری طرح سے اعلان نہ کریں ہمارا مسجد میں آنے کے دل نہیں کرتا۔ قرآن کو جلانے کے متعلق بڑے بڑے اجتماع کرتے ہیں اور ان لوگوں کے سامنے وہ قرآن کو جلاتے ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں ترقی ان سے ملے گی، ہمیں عزت ان سے ملے گی، اور سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں ایسا مواد، ہزاروں مواد وہ لکھ چکے ہیں توہین رسالت پہ، توہین رسالت کے متعلق ہزاروں کتابیں، ہزاروں ایسے ٹائٹل وہ لکھ چکے ہیں، لیکن ابھی تک کسی ایک مسلمان نے، ہمارے دیکھیں اس مسجد میں آ کے کوئی مولوی تقریر کر جائے، میں تقریر کر دوں، کوئی تقریر کر دو، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن جن دلیلوں کے ساتھ ان کافروں نے، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے آپ کے نبی کی شان میں گستاخیاں لکھ دی ہیں، اگر یہ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو وَلَلْآخِرَاتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ مصطفیٰ کی شان کو مٹنے نہیں دوں گا۔ ورنہ ہم نے حضور کی عظمت پہ کام کون سا کیا ہے؟ اتنا کام آپ کریں نا، اتنا کام حضور کی عزت پہ، حضور کی ناموس پہ، تو سب سے پہلے تو آپ کی مسلم گورنمنٹ اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس دہانے پہ آپ پہنچ چکے ہیں، اور یہ ناموس رسالت پہ گفتگو، جس کی آئی ڈی پہ ناموس رسالت پہ گفتگو زیادہ ہو رہی ہے، وہ اس آئی ڈی کو بلاک کر رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، پیج بند کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ٹیکس ہم دے رہے ہیں، کمائی ہم سے کر رہے ہیں، لیکن جو چیز حضور کی عزت کی، حضور کی ناموس کی،
آئے گی اس آئی ڈی کو آپ بلاک کرتی جا رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں آئیڈیاں بابا خادم حسین رضوی کی شہادت پہ، وصال پہ، جن لوگوں نے اپنی پروفائل پہ پکچر لگائی خادم حسین رضوی کی اور جنازے کی ویڈیو اور اس کے متعلق جو کلپ جتنے زیادہ شیئر کیے، جس نے جتنا زیادہ شیئر کیا اس کو اتنی جلدی اور اتنا ہی بلاک کر دیا. پرسوں کل ایک بچہ مجھے بتا رہا تھا، عمران دس رہا سی کہ میری آئی ڈی 3 ماہ کے لیے بلاک کر دی، کہ 3 ماہ تک آپ کوئی چیز شیئر نہیں کر سکتے. اچھا، اب اس نے کون سا کوئی ایسا بم بلاسٹ کرنے کا کوئی مواد تیار کر دیا تھا اپنی آئی ڈی پہ؟ ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جب قرآن کسی کا بچہ اگر قرآن پڑھ ہی جائے تو وہ بڑا احسان کر رہا ہے، قرآن پڑھنے والے بڑا احسان کر رہا ہے. بھی جو قرآن پڑھ جائے وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا، وہ تو در بدر فقیر بن جاتا ہے، قرآن کو در بدر پھیلاتا ہے، وہ متکبر نہیں رہ جاتا، وہ تو عاشق قرآن بن جاتا ہے، اس کا سینہ قرآن کا مرکز بن جاتا ہے. جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سوچیں گے، ہر بچہ، ہر نوجوان، ہر بزرگ اسلام کے دفاع کے لیے نہیں کھڑا ہوگا. یاد رکھیں، یہ نسلیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ آپ کو قبروں میں بھی جا کے کل قیامت کو آپ کو معاف نہیں کریں گے. کل قیامت کو آپ کو یہ معاف نہیں کریں گے. آپ خود تو نماز پڑھ رہے ہیں مگر اپنے بچوں کو نماز کے متعلق نہیں معلومات دے رہے. آپ خود تو جمعہ پڑھ رہے ہیں، اپنے بھائی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کے متعلق کوئی فکر نہیں. اور سیمینار ہو رہے ہیں دین کو ختم کرنے کے متعلق، سیمینار ہو رہے ہیں قرآن کو جلانے کے متعلق، سیمینار ہو رہے ہیں حضور کی ناموس پاک میں حملے کرنے کے متعلق. اور مسلمانوں، آپ ابھی بھی بے حس ہو کہ ابھی تک بھی آپ نماز نہ پڑھیں، ابھی تک بھی آپ اپنے نبی کی عظمت پہ مر مٹنے کا جذبہ نہ رکھیں، تو پھر آپ کا زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامہ خادم حسین رضوی کے جنازے پہ لوگوں کو 1.5 سے 2.25 کروڑ بندے کو شامل کر کے یہ میسج دے دیا آپ لوگوں کو کہ میرے بندو دیکھو، جو میرے محبوب کا غلام بن جائے، جو میرے محبوب کی ناموس پاک کا پہرے دار، چوکی دار بن جائے. میں کل ان کے مزار پہ گیا، قبر پہ حاضری دینے کے لیے. اچھا، مجھے جدوں میں انہوں دی مسجد گیا نا، مدرسہ اور مسجد، ایس مسجد یہ صفحہ کے نیان جی کاری صاحب 5 6 صفحہ دی مسجد جی بابے خادم حسین رضوی دی. 6 صفوں کی مسجد سے وہ صدائے حق نکلی، 6 صفوں کی مسجد. اور ہن اگلی گل جڑی ہے، بابے خادم حسین رضوی دا گھر ویکھو کڈا گیا. او مدرسے اور مسجد دے وچے ہی گھر ہے، 2 چھوٹے چھوٹے کمرے نے، چھوٹے چھوٹے کمرے. تسی تصور کرو گے میں تے غریب بڑا ہاں، میں تے غریب بڑا ہاں، میرے کول تے کوئی ایسے سورس نہیں، ایسے کوئی وسائل نہیں، میں کی کر سکنا. لیکن اے کہ اپنے نبی کا گدا بن کے دیکھو، اپنے نبی کی عظمت پہ مر مٹنے کا جذبہ رکھ کے دیکھو، اپنے نبی کے ساتھ محبت کر کے دیکھو، اپنے نبی کی ناموس کی چوکی داری کا ایک عہد کر کے دیکھو. پھر رب یہ نہیں دیکھے گا،
یہ مسجد چھوٹی سے آواز ہے یا بڑی سے آواز ہے؟ 4 کنالوں کی مسجدوں والے مولوی، لاکھوں مریدوں والے پیر، اور بڑے بڑے آستانوں والے پیر، اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں والے پیر، بڑے بڑے مدرسے اور شیخ الحدیث، جن کے مدرسوں میں ہزار بچہ حدیث پاک پڑھ رہا ہے، ان کی آواز